تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس طرح سے بھی غزہ کے مظلوموں تک ہمارے لیے مدد پہنچانا، ان کے زخمیوں کے علاج کے لیے، ان کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کو کسی بھی طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے مدد پہنچانا ممکن ہو، تو ہمیں مدد کا وہ طریقہ اس وقت بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو میں نے جہاں تک رابطے کیے، جہاں تک میری نالج ہے، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے کوشش کی کہ اپنی ہم یہاں کسی طرح غزہ تک مدد پہنچائیں، لیکن آپ کو معلوم ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ چاروں طرف سے بارڈر بند ہے، غزہ پہنچنا عملی طور پر کسی کے بس میں نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی سرنگ بنا کے چلا جائے اور وہاں ان کی مدد کرے۔ نارملی کسی شخص کے لیے یہ کام ممکن نہیں ہے۔ کچھ ٹرسٹ ایسے ہیں جو غزہ کے اندر ہی ہیں، جو ترکی کے ٹرسٹ ہیں، اور آپ جب پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے رابطہ کریں گے تو وہ ان ٹرسٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ رجسٹرڈ ٹرسٹ ہیں جو غزہ کے اندر موجود ہیں، تو الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہمارے شاگرد چلا رہے ہیں، ان کا رابطہ ہو گیا غزہ کے اندر موجود ان ٹرسٹ کے ساتھ۔ تو آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے پاکستان میں مدد کر سکتے ہیں، باہر سے بھی رقم بھیج سکتے ہیں۔ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ امریکہ میں بھی رجسٹرڈ ہے، وہاں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ غزہ کے ان مظلوموں تک اپنی مدد پہنچا سکتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یوں سمجھیں کہ جیسے واقعہ مشہور ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے ایک پرندہ جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کر آتا تھا، اور اس سے کہا گیا کہ یہ تو کیسے پانی بجھا سکتا ہے، اس سے آگ کیسے بجھا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ قیامت میں اللہ کو بتا تو سکوں گا کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا۔ یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بہرحال وہ سبق بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم اس وقت فی الحال یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ایک تو ہم بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں، جو لوگ اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، جو ممالک اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمیں اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے فلسطین میں جو مظلوم ہیں، غزہ کے مظلوم اس وقت، ان کی مظلومیت پہ بھرپور طریقے سے بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھائیں اور اس ظلم کو روکنے کی کوشش میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ اور ٹرسٹ کے ذریعے کوئی بھی ٹرسٹ جو قابل اعتماد ہو، آپ کے علم میں اگر کوئی اور ٹرسٹ ہے جو قابل اعتماد ہے، تو آپ اس کے ذریعے رقم پہنچائیں، ان کی مدد کریں اپنے مظلوم بھائیوں کی۔ لیکن ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں 2 نمبر لوگ بھی بیچ میں کود جاتے ہیں، جو لوگوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زلزلہ میں، سیلاب جب بھی ملک میں آیا، اس طرح کے ڈیزاسٹر میں ہم نے دیکھا کہ کچھ فراڈی لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو جو بھی قابل اعتماد ادارے ہیں، آپ ان کے ذریعے وہاں تک مدد پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے اس کا انتظام کیا ہے، تو آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے آخر میں ان کا لنک موجود ہے، اور وہ کن ٹرسٹوں کے ذریعے غزہ تک مدد پہنچا رہے ہیں، ان ٹرسٹوں کا بھی آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے ان کے بارے میں بھی آپ پوری معلومات ان سے لے سکتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اور اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا بین الاقوامی دنیا نے، تو یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملات جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، جو جس قوت کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے، شاید اس قوت کے ساتھ وہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنی بھی مسلم کنٹریز کے حکمران ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے احتجاج کرنے کی اور اپنا جو حقیقی فرض بنتا ہے اس فرض کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور بین الاقوامی دنیا کو بھی اپنا فرض نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یہ وار اگر نہ رکی، اور اسی طرح سے، کیونکہ سوویت یونین اور وہ کنٹریز جو اس وار کے اگینسٹ ہیں، وہ پھر ہو سکتا ہے کہ عالمی طاقتوں سے خود ہی لڑنا شروع کر دیں، اور نتیجہ یہ نکلے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سوویت یونین کی یوکرائن سے بھی جنگ ہو رہی ہے، تو دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ جنگوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو اگر غزہ کی اس لڑائی کو روکنے کی نہ کوشش کی گئی، اور یہودی کے ہاتھ کو پکڑنے کی نہ کوشش کی گئی، اسے اس ظلم سے روکنے کی نہ کوشش کی گئی، اسرائیل کے یہودیوں کو جو اس ظلم میں اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کا ہاتھ اگر پکڑنے کی کوشش نہ کی گئی، تو پوری دنیا جو ہے یہ حالات جو ماہرین بتا رہے ہیں، جو دنیا پہ نظر رکھتے ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف یہ معاملات جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے پوری دنیا میں کوشش کرنی ہے کہ انسانوں کا خون نہ ہو، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ ہم نے انسانیت کو سامنے رکھ کر دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں دھکیلنے سے مل کر روکنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو، تمام دنیا کے تمام کنٹریز کو، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہمیں اسرائیل کا ہاتھ روکنا پڑے گا۔
چاہے شرافت سے روکنا پڑے یا بزور بازو روکنا پڑے، تمام ممالک کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر اسرائیل کو اس جارحیت سے نہیں روکا تو وہی کچھ ہوگا جو پہلی 2 جنگوں میں ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور انسانیت پہ ہمیں ترس کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔